لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب نماز قرآن کی دعوت دی جائے، ایمانیات کی دعوت دی جائے، اعمال صالح کی دعوت دی جائے تو سارے کے سارے کہتے ہیں اے جہاں ڈٹھا اگلا کہ ڈٹھا۔ یہ کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اس جہان کو یاد کر کر آمنہ کے لال کی نیندیں اڑ گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس جہان کو یاد کر کے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس جہان کو یاد کر کے جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں بیٹھ کے اتنا رویا کرتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ کسی نے پوچھا عثمان دورہ داماد ہے، تجھے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہو لوگو اس روزے والے سے میں نے سنا ہے، اے عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا، یہ جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے، آخری منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ میں اس لیے ڈر رہا ہوں پتہ نہیں عثمان کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہے، شہادت قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہہ رہے اے علی تو اے عمر تو بڑا بہادر تھا، اچھوں کے چھکے چھڑا دیا کرتا تھا، بڑے بڑے ترم خانوں کے ماتھے پر پسینے آ جایا کرتے تھے۔ آج عمر کیا بات ہے، آج اتنی تیری آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے؟ لگتا ہے موت سے ڈر گیا۔ کہنے گیا علی تجھے کس نے کہا موت سے ڈر گیا؟ موت کے وقت کو، موت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے، کیا بنے گی؟ اتنی غفلت والی زندگی میرے عزیزوں 1400 سال پہلے نہ تھی، یا اتنی غفلت والی منافقین بھی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج میرے عزیزوں محبین کی 8 دن کی نمازوں کا پتہ کوئی نہیں۔ جمعے کی نماز ایسا سٹائل جمعے کی نماز کے اندر ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو اپنے پیسے کا روب دکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے تم نماز کی حالت میں کس کے آگے کھڑے ہوتے ہو، تم نماز کی حالت میں کس سے ملاقات کرتے ہو، تم کسے اپنے دکھڑے سناتے ہو، کس کی تعریف کرتے ہو، کون تمہارے سے مخاطب ہوتا ہے، اگر تمہیں اللہ کی ذات کی بڑائی کا پتہ لگ جائے، فرمایا قیامت آ جائے، زندگی تمہاری بڑھ جائے، تم سلام پھیرنا گوارا نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیسا عاشق ہے نماز کی حالت میں 2 منٹ بھی کھڑے ہو کے اپنے رب سے ملاقات نہیں کرتا ہے۔ 15 مرتبہ ایک اذان میں بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ بلاوا آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 6 مرتبہ بلاوا آ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 12 مرتبہ بلاوا آ گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 15 مرتبہ بلاوا آ گیا، تجھے تیرا مالک تیرا یار، تیری ماں تیرا باپ تیرے گھر والے تیرے رشتہ دار تجھے مس کال دے، تیرے پر تجھے میسج کرے، دکان چھوڑ کے جاتا ہے، مکان چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کی محبت میں کہاں جا رہے ہو؟ یار بچے ہیں، یار بیوی ہے، بچے کو اسکول سے لانے کا وقت ہو گیا، اکیڈمی چھوڑ کے آنے کا وقت ہو گیا، اکیڈمی کا وقت یاد ہے، کھانے کا وقت یاد ہے، اسکول کا وقت یاد ہے، کاروبار کا وقت یاد ہے، اور تجھے انسان کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ تجھے خدا کے آگے جھکنے کا وقت یاد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جو ہمارے حکموں سے روگردانی کرے گا، جو ہمارے سے رخ موڑے گا، اللہ اکبر، دنیا میں تجھے راجہ صاحب کہے، ملک صاحب کہے، عوان صاحب کہے، دنیا میں تجھے عبدالحنان کیوں نہ کہے، تجھے کبو کہے، ارائی کہے، اگر ہمارے سے بے رخی کر کر کے چلے گا، ہمارے سے منہ موڑ موڑ کے چلے گا، تو پھر قرآن کا فیصلہ سن، اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا اگر تو ہمارے سے ناراضگی کرے گا، ہمارے سے سلانی کرے گا، ہمارے حکموں کی نافرمانی کرے گا، تو دنیا تجھے امیر صاحب کہے، میں اللہ تجھے آسمانوں سے انسان کہنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں، جانور ہے بھلو بدل، جانور سے بدتر۔ کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔
دیندار گھرانے بھی اس سیلاب کے اندر بہہ گئے۔ یہ رسم و رواج، یہ ڈھولک، یہ باجے، تاجے، یہ گانے، دو دو گھنٹے شادی حالوں کے بعد، اور خدا کے واسطے اپنے نکاحوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ان گانوں کی نحوست اپنے بچوں کے اوپر اللہ کے واسطے نہ ڈالو۔ علماء رگڑے کے اندر آ گئے، عام بندے کو تو احساس ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دیندار، یہاں تک ماشاءاللہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے، داڑھیوں والے، وہ بھی شادی حالوں میں میرے عزیزوں ننگے سروں کے پھر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو مسجد کی ٹوپی کہاں، اور تیری دکان، تیرے کاروبار شادی حال کی کہاں؟ اس کا مطلب اللہ کے گھر کا دین اور ہے، شادی حال کا اور ہے، گھر کا دین اور ہے۔ میرے عزیزوں 4 لاکھ روپیہ شادی حال کو والے کو دیا کہ 4 لاکھ روپے میں کیٹرنگ کا سامان ہے، بجلی، پنکھے، کرسیاں آپ نے دینی ہے، کھانا بھی اپنی مرضی سے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی بندے کے اندر جرت نہیں ہے، ٹو 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 گانا بج رہا ہے، پیر صاحب بھی بیچارہ مجبور ہو کے بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے۔ اور ظالمو، تم بے ایمانی کی موت چاہتے ہو، تم بغیر کلمے کے مرنا چاہتے ہو، ہمیں تو بغیر کلمے کے نہ مارو۔ رب اکبر کی قسم، اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں، گھنٹی بجا کے نہیں آتا، بکنگ کرا کے نہیں آتا، الارم دے کے نہیں آتا، تھانے کچہری میں اعلان کر کے نہیں آتا، روٹر والی گاڑیوں میں رو 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 کر کے نہیں آتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، او لوگو، کھانا کھانے والے دور کی بات ہے، بارات کے اندر آنے والے دور کی بات ہے، ہم نے اس دولہے کا بھی نظارہ کیا جس کا بھی نکاح ہو رہا تھا، لوگ مبارک بات دے رہے تھے، اچانک وہ دھڑم سے گرا۔ خدا پاک کی قسم، مبارک انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور لوگوں، رب اکبر کی قسم، جو کھانا اس کے ولیمے پہ پکنا تھا وہ کھانا اس کی میت پہ پکا۔ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا میں اس کی مرضی کے بغیر سانس اندر کا باہر اندر کا نہیں لا سکتے، وہ تیری میری مرضی کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مخلوق ہو کر اس کے محتاج، وہ خالق ہو کے کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے تو قرآن میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تھا اکیلا ہوں، رہوں گا اکیلا۔ اللہ اکبر۔ بے نیاز ہوں، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ قیامت تک۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے ترم خان ہیں، کائنات کے اندر بڑے بڑے ہلاکو خان ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے ایک حکم نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اندر مسل کے رکھ دیا، ایسا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ اکبر۔ جولا کہا وولا ہوا، جزلا کہا کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تیری حقیقت اللہ، میری حقیقت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میری حقیقت تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ میری حقیقت فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ میری حقیقت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ میری حقیقت ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ میرا بندہ، میری حقیقت افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت۔ کھول دو پردہ، ہٹا دو پردہ، میری حقیقت آیا ہے، پورا قرآن میری حقیقت ہے۔ تیری حقیقت
هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تیری حقیقت یہ اگر میں تیری اوقات تیرے پہ ظاہر کر دوں جس مٹیریل سے میرے بندے تو بنا اس گند کو میں تیرے پہ ظاہر کر دوں, مجھے میری کبریائی کی قسم میرے گھر کے اندر تجھے گھسنے نہ دے, میرا چاہنے والا تیرے سے ہاتھ نہ ملائے. اے میرا بندہ جس پانی کی بوند سے میں نے تجھے بنایا ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک ہے, ہاتھ کی پشت ہتھیلی پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک ہے, کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے نہ پاک ہے. فتبارک اللہ. اے میرا بندہ کیوں میری تعریفوں کی گیت نہیں گاتا جس نے تجھے گندے مادے سے پیدا کر کر ساری مخلوق کا سردار بنا دیا ہے. پھر میں قرآن میں کیوں نہ کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرا بندہ کب تک مجھے جھٹلائے گا؟ تجھے آج نہیں کل ماننا پڑے گا. اے اللہ آج جو تو نے میرے پر چادر ڈال کر میرے گند کو اللہ اکبر اے اللہ پردہ ڈال رکھا ہے سنبھال رکھا ہے. اے میرا بندہ دنیا میں بازار میں نکلتا ہے سلام سلام سلام, آؤ جی چائے پی لو, آؤ جی اخبار پڑھو. میں بتا دوں رات کیا کیا تھا, کس کے دروازے پہ گیا تھا, کسے اپنے دروازے پہ بلایا تھا, اور جا میں نے اپنی قریبی کا معاملہ فرما کر تیرے پہ پردہ ڈالا. تیری پگڑی 1 منٹ میں اتر جائے, تیری داڑھی 1 منٹ میں اتر جائے, اوے تیرے چٹے کپڑے 1 منٹ میں اتر جائے, اور تیرا تقوی تیری پرہیزگاری میں یوں کر کے آنکھ کا اشارہ کر دوں دھری کی دھری رہ جائے. تیرا زہد تقوی تیری تسبیح پھیرنا, تیرا حلال حرام کی پہچان کرنا, تیرا متقی بننا. خبردار یہ تو میں نے رحمت والی چادر کے اندر لپیٹ رکھا ہے. اللہ خبردار مجھے غصہ نہ دکھانا, نہ بالوں کی چمک دکھانا, نہ بالوں کا سٹائل دکھانا, نہ کپڑوں کی کڑک دکھانا, نہ موبائل دکھائیو, نہ راڈو گھڑی دکھائیو, نہ گاڑی زوم زوم کرتی دکھائیو, نہ بڑے بڑے کنال کی کوٹھی دکھائیو. میں وہ اللہ ہوں, اگر میں تجھے کوٹھی میں بٹھا سکتا ہوں تو تیری گردن کو مروڑ کر میں قبر کے گڑھے میں بھی تجھے پھینک سکتا ہوں. خبردار. باپ پر تیری, بیٹی پر تیری, بیوی پہ تیری, یار پہ تیری, جسے تو 30,000 مہینہ 40 تنخواہ دیتا ہے اس پہ تیری نہیں چلتی, انگلیاں مٹکا مٹکا کے مجھے دکھاتا ہے. خبردار اگر میں توڑنے پر آیا تجھے میں ایسا اپاہج کر کے بستر پہ ڈال دوں گا, پھر تو میری طرف دیکھ دیکھ کے روئے گا, مجھے تیرے پہ ترس نہیں آئے گا. سامنے پانی کا جگ پڑا ہوگا, اللہ اکبر گلاس پڑا ہوگا, بیوی کو اشارے کر کر کے رو کے دکھائے گا, منہ تیرا ٹیڑھا کر دوں گا, یہاں سے تیرا آنسو نکلے گا. تیری بات کو بیوی نہیں پہچانے گی, بچے سے کہے گی دیکھ تیرا ابا کیا کہہ رہا ہے, بچہ کہے گا اماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے ہاں آ گئی حقیقت. وہ جو مسجد کے سامنے اکڑ اکڑ کے پھرتا تھا, وہ جو کہتا تھا ہر وقت اذان کا شور ہے, وہ جو کہتا تھا اللہ اکبر بچے کو حافظ بنا کے میں نے بھوکا مارنا ہے, دیکھ دیکھ کے ساری چیزیں میری تھی, مال تجھے میں نے دیا, شہرت میں نے دی, عزت میں نے دی, جوانی میں نے تجھے دی, چمک چہرے کی میں نے دی. اگر میں لینے پہ آیا میں نے اسے کسی سے پوچھا کوئی نہیں, کسی سے مشورہ کوئی نہیں کیا. رات کے اندھیرے میں یوں اکڑتا گھر گیا تھا, صبح کے اجالے میں ایسا بستر پہ پڑا ہوا ہے, پاس پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے, میں نے گلاس پکڑنے کی طاقت کو بھی تیرے سے چھین لیا ہے. چل یہاں سے. یہ آنکھوں کی گھوری کسی اور کو دکھائیو, نہیں یقین آتا خالقہ سراجیہ سے باہر نکل, پوچھ یہاں کے درختوں کی پتوں سے, پوچھ یہاں کی ہواؤں فضاؤں سے, پوچھ یہاں کی بلڈنگوں کی اونچی عمارتوں سے, پوچھ یہاں کے ذروں سے, پوچھ یہاں کے روڈ سے. کتنے دنیا میں آئے تھے جو کہہ رہے تھے پنڈی میرا پنڈی میرا. اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ فرماتا پنڈی میرا پنڈی میرا. بعضوں کا تو میں نے ایسا حال کر دیا کہ میں نے 3 بائی 5 فٹ کا کور, میں نے کمرہ ہی کوئی نہیں دیا ہے, پھینک دیا میں نے پڑے. آج لوگ خبردار میرے سے صلح کرنا, میرے سے یاری پکی کرنا, میرے سے یاری پکی کرنے میں جان جائے دے دینا, اولاد جائے دے دینا. ایک سمیہ تھی دنیا کے اندر آئی تھی, 70 سال کی بڑھیا تھی, میرے سے یاری پکی کرنے کے لیے اس نے اپنا شوہر دے دیا, اس نے اپنا بیٹا دے دیا. اللہ اکبر. اور لوگوں بدر کے مجاہد اٹھیں گے, احد کے شہید اٹھیں گے, حنین کے اٹھیں گے, مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے اٹھیں گے. کسی کی گردن پہ ضرب ہوگی, کسی کے آنکھوں پہ ضرب ہوگی, کسی کے ہاتھوں پہ ضرب ہوگی. ایک بڈھڑی 70 سال کی سفید بالوں والی آئے گی, اللہ فرمائیں گے
بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہے گی اللہ اونٹوں کے ساتھ میرے پیروں کو باندھ کے میری شرمگاہ پہ برچھا مار دیا گیا تھا۔ اور میرے پیاروں آج کی امی جان کو نانی جان کو 56 انچ کی سکرین پہ ارطغرل تو نظر آتا ہے، سامنے پڑا ہوا اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا، مصلی نظر نہیں آتا۔ بتا تیری دادی جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ مالک ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانا والے، فضل کرے تا بخشے جاول میں جے منہ کالے۔ اور لوگ کہتے ہیں چلو کچھ تے جیب چھوے، زبیل کا جداد کا بیان نہ کرنے جاؤ، کہ کچھ تو جیب میں ہوئے باقی کوئی بات نہیں، ٹائم لے لیں گے۔ میرے عزیزوں بتاؤ جو اللہ کے دربار میں تھیلا لے کے جانا ہے، بیگ لے کے جانا ہے، بتاؤ اس میں اندر سوراخ اتنے بھر رکھے ہیں، سوراخ اتنے جو کمائی کرتے ہیں ان سوراخوں کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ بتاؤ میرے پیارو اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤ گے؟ اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، کام نہیں بنے گا۔ کون ہے؟ عائشہ ہے، عائشہ عفیفہ منزہ کائنات ہے، گلشن رسول کے اندر اللہ مومنوں کی معاشا، جس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا کر اللہ اکبر آج تک آمنہ کے لال کو سلایا ہوا ہے، آرام فرما رہے، ابا بھی آرام فرما رہے، عمر بھی آرام فرما رہے۔ یہ کون عائشہ؟ فرمایا تمام ازواج مطہرات کا ہماری ماں کا مقام اپنی جگہ، لیکن 9 فضیلتیں مجھے جو ملی وہ کسی ماں کو نہ ملی، کائنات کے اندر کسی عورت کو نہ ملی۔ فرمایا او لوگوں کوئی اپنے گود کے اندر بال کھڑائے گی، او لوگوں کسی کی گود میں اولاد نظر آئے گی، ہر وقت میری گود میں آمنہ کا لال نظر آیا۔ جب دنیا سے جانے لگے اما عائشہ کے پسلی سینے اور پیٹ کے درمیان کا جو حصہ ہے، حضور کا سر مبارک یہاں تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور کے سینے پر تھے۔ تیسری بات چبایا ہوا مسواک، منہ کا لعاب، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کا لعاب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک میں تھا۔ دنیا والوں کو بتا دیا، او دنیا والوں صدیق کے گھرانے سے بے وفائی نہ کرنا، صدیق کے گھرانے پہ انگلی اٹھے تو کاٹنے میں دیر نہ کرنا، زبان نکلے تو زبان کو گرا باندھنے میں دیر نہ کرنا۔ خبردار جس دل میں مجھ صدیق کا ہو، صدیق کے گھرانے کا ہو، خبردار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا۔ یہ وہ گھرانہ ہے سب کے احسان کی گٹھڑیاں میں دنیا کے اندر کھول کے چلا گیا۔ ابو قحافہ کے گھرانے، ابو بکر کے احسانوں کی گٹھڑی محمد روزے میں ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی اپنے کیے کا حساب دے گا، میں اللہ سے ابو بکر کی نیکیوں کا حساب لوں گا۔ ساری دنیا خدا کو حساب دے گی، میں ابو بکر کی نیکیوں کا حساب لوں گا۔ کہوں گا اللہ تو نے کہا تھا نا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ آج میں ابو بکر لے کے آیا، بتا اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کے احسانات کا بدلہ کیا؟ آپ نے کبھی بچے کو دادے کو دیکھا، کبھی آپ نے نانے کو دیکھا پوتے کو کھلاتا پھرتا ہے، پوتا کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے، نواسا نانے کے کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے سرین، اس کے پیچھے اس کی بیگ جو ہوتی ہے نانے کی پشت پر دادے کی پشت پہ ہوتی ہے، اس کے پاؤں دادے کے سینے پہ ہوتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ دادے کے سر پہ ہوتے ہیں۔ ہجرت کی رات کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، صدیق کے سر کے اوپر ہاتھ تھے، سینے پہ پاؤں مبارک تھے، اور پشت مبارک اللہ اکبر صدیق کے کندھے پہ تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کا دربار پوچھے گا کون سا ٹکٹ ہے، کون سی اکانومی میں ایئر کنڈیشن بس کلاس میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی کہے گا میں احد کی شہادت لے کے آیا، کوئی کہے گا میں کربلا کی شہادت لے کے آیا، کوئی کہے گا میں طائف کی گلیوں کے پتھر لے کے آیا۔ صدیق بتا تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے، تیرے پاس کون سا ٹکٹ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائیں گے بتا دیکھنا چاہتا ہے کہ سونگھنا چاہتا ہے؟ کیا سنگھائے گا؟ کہا اللہ اکبر، میری پشت میرے کندھوں کو سونگھ لے۔ آمنہ کے لال کو بٹھا کے غار ثور میں لے کے گیا تھا، 6000 فٹ کی بلندی پہ لے کے گیا تھا، وہ تو غار میں جا کر مزار میں چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم آج جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، آمنہ کے لال کی خوشبو آج بھی صدیق کے کندھوں سے مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ایسی وفائیں لے کے جاؤ۔ آپ نے میں نے اسلام کے گلشن کو سجانے کے لیے کیا دیا؟ مدرسوں کی دستار بندی کے جلسے ہیں، علماء اکرام سارے کے سارے خانقاہوں والے بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے، علماء اکرام بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی مدرسے میں 50 بچوں کی دستار بندی، کئی بچیوں کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، پگڑیاں سر کے اوپر باندھی ہوئی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ نے میں کیا آڑ کباڑ دیا تھا؟ جسے ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی، جو اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کا بٹن اوپر بنا لگاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک شلوار کا پینچا اس کے پاؤں میں، دوسرا اونچا ہوتا تھا،
باتھ روم میں جاتا اسے بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا، پوٹی پجامے میں کر دیتا تھا، پیشاب پجامے میں نکل دیتا کر دیتا تھا، اسے بھوک لگتی ماں 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 کہتا تھا، پیسوں کی ضرورت ہوتی ابا ابا کہتا تھا، اسے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ یہ مدرسے والوں نے دن رات محنت کی، کبھی اس پہ محنت کی، کبھی پڑھایا، کبھی رات کی تاریکیوں میں اللہ کو رو کے دکھایا، کبھی تجھے فون کیا، کبھی مجھے فون کیا۔ مدرسے کے قرآن والے طالب علم کے پاس روٹی کوئی نہیں، ان کے پاس کپڑا کوئی نہیں، ان کے پاس گرم پانی کوئی نہیں، ان کے پاس بستر کوئی نہیں، کہاں 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 دنیا کے اندر جا کر تمہارے لیے ہاتھ پھیلائے۔ آپ نے میرے عزیزو آڑ کباڑ دیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جسے کھڑا نہیں ہونا آتا تھا، جو نماز پڑھتا یوں کر کے دیکھتا تھا، میرے عزیزو جو سجدے کے اندر جاتا تھا کھل کھل کر کے ہنستا تھا، میرے عزیزو اللہ اکبر۔ جسے سامنے پڑھی ہوئی کتاب کے احترام کا پتہ نہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا میں اس قرآن کو کیا پڑھ رہا ہوں، جس قرآن کے لیے آمنہ کے لال لولوہان ہو گئے، بلال کے چمڑے اجڑ گئے، جس کی تلاوت کے لیے ابو بکر کے چہرے پر اتنی مار پڑی کہ چہرے کا حلیہ بگڑ گیا، اس نبنے سے مجاہد کو کیا پتا تھا؟ 3 سال تک خانقاہ کے اندر پڑھا کر محنت کی گئی، اللہ اکبر۔ جب یہ گلشن چمکتا ہوا، مہکتا ہوا، کھلتا ہوا، کھلاتا ہوا ہم نے تمہارے حوالے کیا، حضرت نے خانقاہ کے اندر پوری دنیا کے اکابرین کو بلایا، ان کے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ پھروایا، پھر پگڑی بندھوائی، پھر دعائیں دی، پھر سند دی، پھر امتحان دلوائے، پھر سند دی۔ پھر جب 4 سال کے اندر کندن بن گیا، جس سینے کے اندر ٹافی کی، سلینٹی کی، لالی پاپ کی محبت لے کے آیا تھا، اس سینے کو اللہ اکبر قرآن کی صندوقڑی بنا دیا۔ اور لوگوں بازاروں کے اندر تمہیں پھرتے نظر آئیں گے، کسی کی جیب میں موبائل نظر آئے گا، کسی کی جیب میں پیسہ نظر آئے گا، کسی کی جیب میں گھڑی نظر آئے گی۔ واہ مدرسہ اور مدرسے کے اندر تربیت کرنے والوں، تم نے ننھے ننھے کے سینوں کو قرآن کی صندوقڑی بنا دیا ہے۔ یہ مدرسے کا طالب جا بھی پھرتا ہے، اللہ کا قرآن سینے میں لیے پھرتا ہے۔ بس آپ حضرات سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے قرآن کا وارث بنا کے آپ کے حوالے کیا، جب ہمارے پاس آپ کا گل چل رہا، ہم نے اس کی پتیوں کا خیال کیا، ہم نے اس کی خوشبو کا خیال کیا، ہم نے اس کے پانی کا خیال کیا، ہم نے اس کی گوڈی کا خیال کیا، ہم نے اس کی کیاری کا خیال کیا۔ جب یہ گلشن خوشبودار ہم نے تمہارے حوالے کیا، تم نے 6 مہینے میں گلشن اجاڑ کے رکھ دیا۔ یاد درد ہوتا ہے یہاں جب مدرسے میں قرآن کا وارث قرآن پڑھ کر جانے والا، اس کے بیلوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے، وہ تنگ پینٹ شرٹ پہنو کوئی بات نہیں، لیکن میرے عزیزو پھر باپ کہتا ہے دعا کرو نا جی، کدی نظر لگ گئی، یہ قرآن بھول گیا، اللہ کی قسم نظر نہیں لگی، پکانے والی کے ہاتھوں میں فرق آ گیا، کمانے والی کی کمائی میں فرق آ گیا۔ یہاں پڑھتا رہا، ہائے سبزی کاٹنے والا بھی نمازی تھا، ترکاری لانے والا بھی نمازی تھا، پڑھانے والا بھی نمازی تھا، اللہ اکبر، اس کا محتمم بھی نمازی تھا، استاد بھی نمازی تھا، تہجد گزار تھے۔ یہ اللہ اکبر، راتوں کے اٹھ کر اللہ کے آگے رو رو کر آنسو جو نکلے تھے، اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے، اس گلشن کی آبادی میں لگے۔ جب تمہارے حوالے ہم نے گلشن کیا، ایسی بے نمازیوں کے ہاتھ لگے، بہن کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، بھائی کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، رشتہ داروں کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، اللہ اکبر۔ کمانے والے نے اس پر بھی ترس نہ کھایا، ایسی کمائی لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا، ایک پارا بھول گیا، دوسرا کھایا، دوسرا بھول گیا، مشتبہ حرام مال کے 30 لقمے کھائے، 30 پاروں کا نور اجڑ گیا۔ اور لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آج خانقاہ سراجیہ میں آنے والوں، ہم نے تو تمہیں دین کا وارث بنا کر، ہم نے تجھے صدیق کی صداقت کا چوکیدار بنا کر، ہم نے تمہاری نسل کو تمہارے حوالے کیا۔ بتاؤ 1 سال کے اندر تم نے اپنی نسل کے گلشن کو کیوں اجاڑ دیا ہے؟ لگتا ہے میرے عزیزو اور میرے پیارو، اگر چاہتے ہو ایمان پر خاتمہ ہو، حضرت جی آپ سے معذرت کر کے میں یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دو، بے وضو کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دو۔ اگر میرے عزیزو چاہتے ہو ایمان قبر میں ساتھ جائے، پیسہ جائے یا نہ جائے، کفن ملے یا نہ ملے، اللہ آسمانوں سے جنت کے کفن کا انتظام کر دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کلمہ میرے ساتھ چلا جائے تو خدا کے واسطے ایسوں کے گھر کھانا چھوڑ دو جن کی کمائی میں شک ہے۔